بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم المعلقات السبع کا سبق نمبر 35 پڑھیں گے، اور اس سبق کے اندر ہم المعلقات الثانیہ کا شعر نمبر 45 سے لے کر کے شعر نمبر 48 تک کے 4 اشعار کو بیان کریں گے۔ تو آئیے ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں اور سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ سبق کا پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ وَلَسْتُ بِحَلَّالِ الطَّلَاعِ مَخَافَةً وَلَكِنْ مَتَى يَسْتَرْفِدِ الْقَوْمُ أَرْفِدِي۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وَلَسْتُ بِحَلَّالِ الطَّلَاعِ مَخَافَةً کہ میں خوف کی وجہ سے ٹیلوں سے اترنے والا نہیں ہوں۔ وَلَكِنْ مَتَى يَسْتَرْفِدِ الْقَوْمُ أَرْفِدِي، لیکن جب میری قوم نے مجھ سے مدد چاہی، أَرْفِدِي تو میں ان کی مدد کرتا ہوں۔ اس شعر کے اندر جو شاعر ہے وہ اپنی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ڈرنے والا نہیں ہوں، دشمنوں سے جنگ ہو تو میں جنگ کے لیے تیار ہوتا ہوں، اگر مہمان آ جائے تو ان کی ضیافت کے لیے میں ہر وقت تیار رہتا ہوں، اور میں قوم کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے تیار رہتا ہوں، خواہ ضیافت ہو یا مہمان نوازی ہو یا مقابلہ ہو، جنگ ہو، ہر حالت میں میں اپنی قوم کی خدمت کے لیے تیار رہتا ہوں اور ڈرنے والا، جھکنے والا اور بکنے والا نہیں ہوں۔ حلال جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے اترنا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے او تحل قریبا من دارہم سورۃ الرعد میں اترنے کے معنی میں ہے۔ طلاون یہ طلعتن کی جمع ہے، بمعنی ہے چٹانوں سے نیچے اترنا، اس کی جو جمع ہے وہ طلعاتن آتی ہے۔ یسترفد یہ باب استفعال سے استرفد یسترفد استرفادا، صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف بمعنی ہے مدد طلب کرنا، مدد مانگنا۔ ارفد جو ہے یہ ضرب یضرب سے صیغہ واحد متکلم فعل مضارع معروف بمعنی ہے مدد کرنا۔ سورہ ہود میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ بئس الرفد المرفود۔ آج کے سبق کا دوسرا شعر پڑھتے ہیں۔ فَإِن تَبْغِنِي فِي حَلْقَةِ الْقَوْمِ تَلْقَنِي وَإِن تَقْتَنِسْنِي فِي الْحَوَانِيتِ تَصْطَدِي۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ فَإِن تَبْغِنِي فِي حَلْقَةِ الْقَوْمِ تَلْقَنِي، اگر آپ مجھے قوم کی مجلس میں تلاش کرو گے تو تلقنی مجھے وہاں پہ موجود پاؤ گے۔ وَإِن تَقْتَنِسْنِي، اقتنس یقتنس اقتناس کا معنی ہوتا ہے شکار کرنا چاہیے، لیکن یہاں پہ تلاش کے معنی میں ہوگا وَإِن تَقْتَنِسْنِي فِي الْحَوَانِيتِ، اور اگر آپ مجھے شراب کی بٹھیوں میں تلاش کرو گے تَصْطَدِي تو آپ مجھے وہاں پہ موجود پاؤ گے۔ اس شعر کے اندر جو شاعر ہے وہ اپنی ایک خاص اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ایک خاص مقام رکھتا ہوں اپنے حلقہ قوم میں، اپنے قوم کی مجلس میں، اپنے قوم کی نظر میں، کہ جب آپ مجھ کو وہاں پہ معزز لوگوں میں دیکھیں گے تو آپ مجھے وہاں پہ بھی موجود پائیں گے، کیونکہ قوم کے اندر میرا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اور میں ہر وقت ان کے اندر موجود رہتا ہوں۔ اور قوم کے اندر میں اگر کوئی رائے دینا چاہوں تو میری رائے کا اعتبار کیا جاتا ہے، میری رائے کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور اس دوسرے مصرعے میں وہ اپنے آپ کو سخی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں اتنا سخی ہوں کہ میں بٹھیوں میں، شراب کی بٹھیوں میں آنے جانے والا ہوں، میں خود بھی شراب پینے والا ہوں اور شراب پلانے والا بھی ہوں، کہ جو شراب کی بٹھیاں ہیں یا شراب کی جو دکانیں ہیں وہ مجھی سے آباد ہیں۔ تبغینی یہاں پہ نون جو ہے یہ نون وقایہ ہے اور یا ضمیر متکلم کی ہے۔ فَإِن تَبْغِنِي میں نون وقایہ ہے، یا ضمیر متکلم کی ہے جو لوٹ رہی ہے شاعر کی طرف، اور تبغی جو ہے یہ ضرب یضرب سے صیغہ واحد مذکر مخاطب فعل مضارع معروف ہے بمعنی ہے ڈھونڈنا، تلاش کرنا، جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے سورہ انعام میں کہ قل اغیر اللہ ابغی ربا، ابغی بمعنی تلاش کرنا۔ حلقہ جو ہے یہ ہر گول چیز کو کہا جاتا ہے،
حلقۃ القوم سے مراد قوم کی مجلس ہے، قوم کا اجتماع ہے۔ تقتنسنی یہ باب افتعال سے صیغہ واحد مذکر مخاطب فعل مضارع معروف بمعنی ہے شکار کرنا، شکار کو پکڑنا، نون وقایا ہے اور یا ضمیر جو ہے یہ متکلم کی ہے جو لوٹ رہی ہے شاعر کی طرف۔ حوانیت یہ حانوتن کی جمع ہے بمعنی ہے دکان، لیکن یہاں پر حوانیت سے مراد شراب خانہ ہے۔ صیغہ واحد مذکر مخاطب فعل مضارع معروف ہے بمعنی ہے شکار کرنا، پکڑنا۔ المعلقات السبع کے بعض نسخوں میں اس شعر کے بعد فَإِن تَبْغِنِي فِي حَلْقَةِ الْقَوْمِ تَلْقَنِي وَإِن تَقْتَنِسْنِ فِي الْحَوَانِيتِ تَسْتَدِي، اس شعر کے بعد ایک اور شعر کا بھی اضافہ ہے جو اس کتاب والوں نے بیان نہیں کیا ہے لیکن بعض نسخوں میں موجود ہے۔ ہم اس کو صرف پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مَتَى تَأْتِنِي أُصْبِحْكَ كَأْسًا رَوِيَّةً وَإِن كُنْتَ عَنْهَا زَاغِنًا فَاغْنَهْ وَازْدَدِي، کہتے ہیں مَتَى تَأْتِنِي جب آپ میرے پاس آؤ گے تو أُصْبِحْكَ كَأْسًا رَوِيَّةً کہ میں صبح کے وقت آپ کو شراب کا بھرا ہوا پیالہ پیش کروں گا۔ وَإِن كُنْتَ عَنْهَا زَاغِنًا اگر آپ اس سے استغنا برتیں گے تو فَاغْنَا استغنا برتے جائیں، وَازْدَدِي اور اس میں مزید اضافہ کریں۔ لیکن یہاں پہ شعر چونکہ موجود نہیں ہے تو ہم صرف اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور اگلے شعر کی طرف جاتے ہیں۔ آج کے سبق کا چوتھا شعر پڑھتے ہیں۔ وَإِنْ يَلْتَقِ الْحَيُّ الْجَمِيعُ تُلَاقِنِي إِلَى ذِرْوَةِ الْبَيْتِ الرَّفِيعِ الْمُصَمَّدِ، اگر قوم مجتمع ہو جائے تُلَاقِنِي تو آپ مجھے دیکھیں گے وہاں پر کہ میں شریف خاندان سے، شریف اور اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس شعر کے اندر جو شاعر ہے وہ اپنے خاندان کے اور اپنے نسب کے اعلیٰ ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب لوگ جمع ہو جائے اور وہ اپنے اپنے خاندان کی تعریف کرنے لگے تو میں بھی ان سے کم نہیں ہوں بلکہ تمام خاندانوں میں اعلیٰ خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں۔ شرافتی نسبی میں تمام قبیلہ و قوم پر اپنی برتری کا اظہار مقصود ہے شاعر کا۔ یلتقی یہ باب افتعال سے صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف بمعنی ہے ملنا یا اکٹھے ہونا، جیسے کہ اللہ پاک رب العزت سورہ فرقان میں فرماتے ہیں یوم الفرقانی یوم التقل جمعان۔ الحی جو ہے یہ چھوٹے قبیلے کو کہا جاتا ہے، اس کی جو جمع ہے وہ احیاءن آتی ہے۔ طلاقنی یہ باب مفعول سے صیغہ واحد مذکر مخاطب فعل مضارع معروف ہے بمعنی ہے ملاقات کرنا۔ ذروتن بمعنی ہے بلندی یا بلند جگہ، اس کو ذروتن اور ذروتن زال کے کسرے کے ساتھ اور زال کے ضمے کے ساتھ ذروتن اور ذروتن دونوں طریقے سے پڑھنا جائز ہے بمعنی ہے بلندی۔ بیت بمعنی ہے گھر، مکان وغیرہ، یہاں پہ جو بیت سے مراد ہے وہ خاندان ہے، جیسا کہ سورہ طور میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ والبیت المعمور۔ رفیع یہ صیغہ صفت ہے بمعنی ہے عالی مرتبہ یا شریف النسب ہونا۔ المصمد باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے بمعنی ہے ارادہ کرنا، اور یہ اسماء حسنہ میں سے بھی ہے۔ اللہ پاک رب العزت کا نام ہے کہ الصمد، جیسا کہ سورہ اخلاص میں فرماتے ہیں کہ اللہ الصمد بے نیاز ہونا۔ عزیز طلباء کرام، سامعین گرامی، سامعین محترم، آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔